أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم،
درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حسب معمول قاری صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیات 268 سے لے کے 271 تک کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور تو تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اور تم جو بھی نظر مانتے ہو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم علانیہ صدقات دو تو وہ کیا ہی خوب ہے، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، آپ سے یہ بات عرض کی تھی، پچھلی جو آیات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چل رہی ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں آپ نے ان کو سماعت بھی کیا کہ سورہ بقرہ کے یہ جو 2 رکوع ہیں 36 اور 37، یہ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بنیادی رکوع ہیں۔ انہی کی ہم جو ہے تشریح و تفسیر بھی کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ آیات جاری و ساری ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا، پھر جو ہے وہ احسان جتلانے سے، کسی کو اذیت دینے سے روکا گیا، اس کو مثالوں کے ذریعے اللہ پاک نے سمجھایا۔ اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے وہ یہاں بتانا مقصود ہے۔ خرچ کرنے کی ترغیب بھی آ گئی، خرچ کرنے کی نیتوں پر بھی بات آ گئی، اب خرچ کرنے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے۔ تو دیکھیں، فرمایا آیت 268 میں 268 میں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دست ہو جانے سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ فحشاء کا لفظ قرآن کریم میں بدکاری، زنا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہم جنس پرستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا ذکر آتے ہی یہ طبیعت اور فطرت سلیمہ یہ کہے کہ یہ گندی چیز ہے، اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ تو شیطان تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے اور تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ جو انسان کی راہ میں آتی ہے خرچ کرنے کے حوالے سے، وہ خود شیطان ہے، اور اس میں شیطان کے 2 حربے ہیں جو یہاں اس ٹکڑے میں بیان کر دیے گئے۔ پہلا حربہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ آپ کو مستقبل کی چیزوں سے آپ کا ذہن متوجہ کر کے آپ کے ذہن میں وہم ڈالتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ کام بھی پڑے ہوئے ہیں، تمہارے یہ کام بھی پڑے ہوئے ہیں، بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا آج اگر تم نے خرچ کر دیا۔ تو انسان کی وہ اس سوچ کو جو ہے نا وہ توڑتا ہے کہ انسان یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ آج جس رب العالمین نے دیے تو کل کیا وہ نہیں دے گا، آج جس نے میرے کام بنائے ہیں کل کیا وہ میرے کام نہیں بنائے گا، آج کے کاموں کے لیے جو دے رہا ہے کل کیا وہ میرے کاموں کے لیے نہیں دے گا۔ تو وہ اس سے ڈرا کر انسان کو روک دیتا ہے کہ انسان بالکل ہی اپنے آپ کو پیک کر لیتا ہے، خرچ کرنے سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کو دینا چاہیے تھا وہاں وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا حربہ ہے۔ دوسرا شیطان یہ کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ آپ کی جو خرچ کرنے کی جگہ ہیں نا ان کو متعین کر دیتا ہے آپ کے لیے برائی کے راستے کی طرف۔ آپ عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، آپ اسراف اور تبذیر میں پڑ جاتے ہیں، فضول خرچی میں پڑ جاتے ہیں، فضول خرچیاں، عیاشیاں، بدکاریاں، گناہوں کے کام، آپ اس میں پیسے خرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے تو جیسے ہی نیکی کی طرف خرچ کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے یا ذہن اس طرف جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے اپنے جو الللے تللے ہیں یہ کہاں سے پورے ہوں گے، میرے جو اپنے مزے ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے۔
تو شیطان ایک تو ذہنی طور پہ انسان کو ڈراتا بھی ہے اور ساتھ پریکٹیکلی اس کو بزی بھی کرتا ہے، اس کو ڈیوائیڈ بھی کرتا ہے ایسے کاموں کی طرف کہ انسان اچھے کاموں کی طرف خرچ کرنے کا سوچ ہی نہیں پاتا۔ تو بڑے معنی خیز جملے ہیں یہ کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جو برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں وہاں ہزاروں لاکھوں بڑے آسانی سے خرچ کر دیں گے، اور جیسے ہی انہیں نیک کاموں کی طرف خرچ کرنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو کلاش محسوس کریں گے کہ یار ہم کہاں سے لائیں اور کیسے پورا کریں۔ پھر فرمایا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ دیکھیں شیطان آپ کو دو چیزوں سے ہمکنار کرتا ہے، ایک فقر، اس سے ڈراتا ہے، اور دوسرا فحشا۔ اور اللہ آپ سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ اللہ آپ سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کی ترغیب یہ ہے کہ بھائی خرچ کرو گے تو مغفرت دوں گا، اور دوسرا وفضلا، اور اللہ کہتا ہے میں اپنا فضل تم پہ کر دوں گا۔ ہائے ہائے، جب رب کا فضل بندے پہ ہو جائے تو پھر بندے کو اور کیا چاہیے؟ خرچ کرنے والا خدا کے فضل کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اب خدا کا فضل اتنا وسیع و لامحدود ہے، اس کا تعلق دنیا کی برکتوں سے بھی ہے، آخرت کی بخشش سے بھی ہے، اور مغفرت کا تو ویسے ہی الگ ذکر کر دیا۔ اور وہ فضل کا سایہ اس کو قبر میں نصیب ہو جائے، حشر میں نصیب ہو جائے، دنیا میں نصیب ہو جائے، تو بندے کو اور کیا چاہیے؟ تو یہ دو تصویریں اللہ پاک نے بندے کے سامنے رکھ دی ہیں، یا تو وہ شیطان کا شکار ہو جائے، یا وہ اللہ کی طرف سے جو اعلان مغفرت و فضل ہے اس کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اور ناجائز اپنے آپ کو جو ہے نا سوچوں میں مبتلا کر کے جو شیطان نے اس کے وہم ڈالے ہیں خرچ کرنے سے رکے نہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ خود بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ پھر اگلی آیت اور معنی خیز ہے جو آیت 269، یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ دیکھیں پچھلی آیت سے اس کا تعلق کہ شیطان ڈرا رہا ہے، اللہ پاک اعلان مغفرت کر رہا ہے خرچ کرنے والے کے لیے۔ اللہ کے حکم اور اللہ کی ترغیب کی طرف آئے گا کون؟ وہ جسے رب نے حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں انسان کے ایمان اور عمل کی مضبوطی کو، جس کی بنیاد گہری بصیرت پر ہو، انسان ڈیپلی سوچ کر، ڈیپلی غور و فکر کر کے اپنا ایمان مضبوط کر رہا ہو، ڈیپلی غور و فکر کر کے اپنے عمل پہ پختہ ہو رہا ہو۔ جیسے ہی اس کو کوئی گناہ کے کام کی طرف لے کر جائے، وہ صرف ظاہری مزے کو نہ دیکھے، اس کے پیچھے جہنم کی آگ کو محسوس کر لے اپنی ڈیپلی سوچ کی وجہ سے کہ یار اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ جس کو یہ راز مل جاتا ہے نا کہ وہ اپنے ایمان اور عمل پہ گہرائی سے سوچتا ہے، اس کے نتائج پہ غور کرتا ہے، اور پھر اپنے عمل کو پختہ کر لیتا ہے، صحیح عمل کو، اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اس کو اللہ نے سمجھے حکمت عطا کر دی۔ اب بظاہر انسان کے مزے اسی میں ہیں، وہ زنا پہ، ہم جنس پرستی پہ، شراب کباب پہ خرچ کرتا رہے، یہ ظاہر ہے اس میں مزے ہیں، ظاہری فائدہ انسان کی طبیعت کا اسی میں محسوس ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں سے رک کے خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور یہ یقین کر لینا کہ آخرت میں اس کا بڑا اجر ہے اور دنیا میں بڑی برکت ہے، یہ ہے ڈیپلی سوچ، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو اس کا تعلق آیت 269 کا پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے اور عمومی زندگی سے بھی ہے کہ آپ کے تمام امور میں اللہ پاک آپ کو حکمت عطا کر دے، سمجھ عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ برائیوں، فقر کے اندیشوں، فحشا برائیوں سے بہت دور ہو جائیں اور نیکی کے تمام امور آپ کی طبیعت میں راسخ ہو جائیں۔ جب یہ حکمت انسان کو مل جاتی ہے تو جب وہ بولتا ہے تو موتی جھڑتے ہیں، سننے والا سن کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی صدیوں کا تجربہ ہے اس کی باتوں میں۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ایک ایک جملہ حضور علیہ السلام کا، آج 14 صدیاں گزر گئی، لوگ اس کی تشریحات کر رہے ہیں اور نئے نئے پہلو کھل رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور حکمت والے تھے،
بولتے تھے تو حکمت تھی، عمل کرتے تھے تو حکمت تھی۔ یہ حکمت انسان کی باتوں سے، اس کے عمل سے، کردار سے پھر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، ضرور جھلکتی ہے۔ کہیں حضور فرماتے تھے خیر الناس من ينفع الناس، کہیں حضور فرماتے تھے رأس الحکمت مخافت اللہ، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے۔ تو یہ حکمت ہے جس کو یہاں قرآن کریم نے بیان کیا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی سمجھو اس کو خیر کثیر دے دیا، زمانے بھر کی بھلائی اس کو عطا کر دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، مگر اس کی سمجھ اسی کو آتی ہے جو عقل مند ہے۔ جو عقل مند نہیں ہے، ڈیپلی نہیں سوچتا، وہ حکمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم اللہ کی بارگاہ میں جو بھی خرچ کرتے ہو، آیت 270، او نذرتم من نذر، یا تم جو بھی اللہ کی بارگاہ میں نظر مانتے ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ نیک کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ دوں گا، جو بھی تم نظر مانتے ہو، اور نظر اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ فإن اللہ یعلم، تو اللہ تمہاری نظروں کو بھی جانتا ہے، تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو بھی جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہراً صدقہ دو گے تو بہت اچھا ہے وہ تمہارے لیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم مخفی صدقہ دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کے فقراء کو دو گے یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اعلانیہ جو خرچہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دکھا کر، یہ ہے جو واجبی انسان کے صدقات ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جو چیزیں فرض ہوتی ہیں نا عبادات، وہ دکھا کے کی جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، فرض نماز مسجد میں جا کے پڑھی جاتی ہے۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزیں وہ معاشرے میں دکھائی دیں کہ بھئی یہ فرض دیکھو لوگ ادا کر رہے ہیں، ترغیب ہوتی ہے اس سے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق بہت دفعہ دکھا کر خرچ کرتے تھے، پتہ چلتا تھا فلاں نے اتنا دیا ہے، حضرت عمر اور دیگر خرچہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خرچ کیا کرتے تھے، پتہ چلتا تھا خرچ کیا ہے فلاں نے۔ تو وہ کیوں تھا؟ ترغیب کے لیے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو فرض چیزیں ہیں خرچ کرنے کی، جو زکوٰۃ ہے جیسے، وہ اعلانیہ بہتر ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں، آپ کے نفل نمازیں ہیں، نفلی عبادات ہوتی ہیں، وہ چھپ کے اگر کی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ اس سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ ان آیات کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی طرف۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم
وأنتم لا تعلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ آیات 272 اور 273 کی تلاوت کی. ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے رسول مکرم، انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے نفع کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور تم جو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، جو اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے، شدید مصروفیت کی وجہ سے زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے. ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے. اے مخاطب، تم ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے. تم جو اچھی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. سامعین محترم، یہ پچھلی آیات کے ساتھ جڑی ہوئی آیات ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے. مزید اس میں ہم نے 2 آیتیں اور پڑھی ہیں. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت یافتہ بنانا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. جو اچھے کام ہیں ان پر بشارتیں آپ نے بتا دی ہیں، جو برے کام ہیں اس کے بارے میں آپ نے تنبیہ کر دی ہے کہ اس کا نتیجہ جنت ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے. تو اللہ پاک اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ کا کام یہیں تک ہے کہ آپ چیزوں کو واضح کر دیں، حق کی بات ان تک پہنچا دیں. باقی ان پر کوئی زبردستی کرنا یا اس سے آگے ان کو صاحب ایمان بنانا یا صاحب ہدایت بنانا، اس کے آپ مکلف نہیں ہیں. یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے اور کسے ہدایت نہیں دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسلی ہے وہ تسلی کرنا مقصود ہے، کیونکہ حضور کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ایمان نہیں لا رہا، یہ ہدایت پہ نہیں آ رہا. تو حضور کو تسلی دی جاتی تھی کہ آپ اس پریشانی اور ٹینشن میں نہ پڑیں. اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے، آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کو جتنا کام کہا گیا تھا آپ نے اس کو بڑی خوبی سے ادا کر دیا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو وہ
تمہارے اپنے نفع کے لیے کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے نفع کے لیے ہوتی ہے۔ خرچ کرنے کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بتایا گیا ہے، کیونکہ خرچ کرتے ہوئے انسان سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر رہا ہوں تو میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، اور میں جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی یہ سوچے کہ میں اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ اصل انسان جو ہے نا، کسی بھی چیز سے جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی پہنچاتا ہے۔ اس سے پہلے آیات گزر چکی ہیں کہ تثبیتا من انفسہم کی بات کی گئی ہے کہ انسان کا اپنا نفس جو ہے نا خرچ کرنے سے نیکی پر جمتا ہے، انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے، انسان پر خود جو ہے ایک مشقت برداشت کرنے سے اس کے عمل کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، تو انسان کا اپنا نفع ہے اس چیز میں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اور کوئی مقصد انسان کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خیر کے لیے خرچ کرتے ہو، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، یوفا کے معنی ہے بھرپور، مکمل، پورا اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 272۔ اچھا، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں خیر سے تو اس کا تمہیں بدلہ دے دیا جائے گا۔ کس کے لیے خرچ کرتے ہو؟ فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقراء کے لیے، محتاج لوگوں کے لیے کہ جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی کمانے کے لیے۔ ضربا فی الارض کے معنی ہوتے ہیں زمین میں سفر کرنا، جیسے سورہ مزمل میں ہے کہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور وہ جو دوسرے ہیں جو سفر کرتے ہیں زمین میں کمانے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں کسی دینی کام کے لیے، اُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللہ، یعنی وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کہیں جاب نہیں کر سکتے، کہیں کمانے کے لیے نہیں نکل سکتے، کچھ دینی ذمہ داریاں ان پہ آ پڑی، اور زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی کمانے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ ایسے لوگوں پر اگر تم خرچ کرو کہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھا مصرف ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اس کی جو پریکٹیکل شکل تھی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ اصحاب صفہ تھے۔ یہ تقریباً 400 لوگ تھے جو ہر وقت اپنے آپ کو ایک چبوترے پر پاتے تھے اور وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، وہیں عبادات کرتے تھے، وہیں نمازیں پڑھتے تھے، وہیں پر یہ سیکھتے تھے۔ اچھا، باہر کے قبائل سے، باہر کے علاقوں سے جہاں اسلام پہنچتا تھا، وہ کہتے تھے بھئی ہمیں کوئی ٹیچر دے دیں، کوئی معلم دے دیں، تو حضور علیہ السلام اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو اس علاقے میں بھیج دیتے تھے۔ تو یہ اصحاب صفہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا اللہ کے دین کے لیے، کہ دین سیکھیں گے، دین آگے پہنچائیں گے۔ تو آج کے دور میں بھی آپ یہ مصرف دیکھ سکتے ہیں، جیسے دین کے طالب علم ہوتے ہیں، مدارس میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا یہ ایک بہترین مصرف ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل سے مراد یہاں پر بے خبر ہے، اور تعفف کے معنی ہے کہ ان کی جو خودداری ہے، ان کی خودداری کی وجہ سے جو بے خبر انسان ہے وہ ان کو جو ہے بہت زیادہ غنی سمجھتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، اور ان کی جو تعرفہم بسیماہم، جو ان کی نشانیاں ہیں تم ان کے ذریعے ان کو پہچان سکتے ہو۔ وہ جو ان کی بھوک ہے وہ ان کے چہرے پہ عیاں ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آیا ہے سورہ فتح کے اندر، تو سیما کے معنی ہوتے ہیں علامت۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کے سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ خودداری پہ قائم ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اب سامنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مانگ ہی نہیں رہا،
جب مانگ ہی نہیں رہا تو یہ ضرورت مند ہی نہیں ہوگا، تو وہ اس کو کچھ دیتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک توجہ دلا رہا ہے کہ یہ اپنی نشانی سے پہچانے جاتے ہیں، یہ مانگتے نہیں ہیں، یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں اور خود کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی اللہ پاک نے ترغیب دی ہے۔ لا یسألون الناس، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، الحافا، گڑ گڑا کے، لپٹ کے، چمٹ کے، پیچھے لگ کے مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے۔ الحافا کی جو قید ہے یہاں پر وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، کسی کے پیچھے لگ جانا، چمٹ جانا مانگنے کے لیے۔ یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری قیودات آیات کے ساتھ یہی بات بتانے کے لیے آتی ہیں کہ وہ چیز کتنی مکروہ ہے، جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو۔ حکم تو پورا ہو گیا بھئی اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتے آپ، لیکن ساتھ قید لگائی خشیۃ املاق، اس ڈر سے کہ کہیں تم محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے پاس جو ہے وہ رزق نہیں ہے، کھانا پورا نہیں پڑے گا۔ اب یہ عمل بہت گھناؤنا سا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے وہ اس کے کھانے کے لیے بندوبست نہیں کرے گا۔ تو خشیۃ املاق کی جو قید ہے وہ اس عمل کی جو گھناؤنا پن ہے، کراہت ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے۔ اب یہ حکم تو پورا ہو گیا کہ لا تأکلوا الربا، اصل یہ ہے قید اس لیے لگائی دگنے چگنے کی کہ وہ اس کی کراہت کی طرف اشارہ بس کرنا مقصود ہے کہ جو سود کھانے والا ہوتا ہے اس کی یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا دگنا چگنا ہو جائے، بھلے حرام سے ہو، گندگی بھلے دگنے چگنی ہو جائے، اس کو فکر نہیں۔ تو اس کی کراہت بتانے کے لیے، اس کی جو نفسیات ہے وہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے اضعاف مضاعفہ کی قید لگا دی ہے۔ تو اصل حکم پہلے ہی پورا ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایک کراہت بتانے کے لیے ساتھ ایک قید لگتی ہے، وہ یہیں پر پیٹرن ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں، اصل یہی ہے۔ لیکن کیا ہے، چمٹ کر اس کے اندر جو اس کی کراہت ہے وہ واضح کر دی گئی۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم نیک کاموں میں خرچ کرتے ہو تو اللہ پاک اس کو جاننے والا ہوتا ہے۔ آج کل بھی اس ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کریمہ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے 273 ہے، یہ کتنی اہم ہے۔ چرب زبان رکھنے والے، لوگوں کو فراڈ کرنے والے، چیٹ کرنے والے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کا پیسہ بٹورنے والے لوگ، ان کو تو پھر توجہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ شخص کہ جو آپ کے رشتہ داروں میں بھی ضرورت مند ہے لیکن آپ سے مانگ نہیں رہا، اس کے نشانی تعریفہم بسیماہم، اگر آپ غور کریں گے نشانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کماتا کتنا ہے، اس میں بیماری بھی ہے، شادی بھی ہے، کوئی ضرورت بھی ہے، نشانیوں سے پتہ چل جائے گا، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ مانگ نہیں رہا۔ مدارس دینیہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود اس کی طرف توجہ کریں۔ آپ دیکھیں گے مدارس دینیہ میں ایک استاذ ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے بیٹھ کے، اور وہ درس نظامی پڑھا رہا ہے، عالم دین بچوں کو بنا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کی تنخواہ کتنی زیادہ محدود ہے اور وہ بڑی مشکل سے اس کا زندگی کا گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی کہ ہم اس کے پاس جائیں، مدارس تک پہنچیں، ان کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھیں، تنخواہوں کے بارے میں ڈونیٹ کریں، یا وہ جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کا لائف اسٹائل کیا ہے، ان کا کھانا پینا کیا ہے، وہ کس طرح کی ضروریات کے متقاضی ہیں، تو پھر بندہ وہاں پہ جا کے ان پہ خرچ کرے۔ تو یہ جو اب دین سے ریلیٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہماری چشم پوشی ہے یا ان کے بارے میں جو ہماری غفلت ہے، وہ آج کے معاشرے میں بھی بہت زیادہ واضح ہے۔ اصحاب صفہ کی ایک مثال تھی، اس دور میں لوگ پھر سمجھ گئے یہ آیتیں آنے کے بعد کہ بھئی اصحاب صفہ والے آ کے مانگیں گے نہیں، لا یسألون الناس الحافا۔ کئی دن کے فاقے اصحاب صفہ برداشت بھی کر لیتے تھے، ظاہر ہے ایک مجموعی صورتحال مالی لحاظ سے ابتر تھی، سارے ہی لوگ پریشان تھے، تو بہت کم اگر کبھی آ پاتا تھا تو بھی اصحاب صفہ کئی دن کے فاقے کے باوجود قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آتی رہتی تھی، ایک روحانی غذا اللہ رسول کے فرامین سے وہ پوری کرتے رہتے تھے۔
لیکن جب لوگوں کے پاس مال ہوتا تھا تو وہ آتے تھے ایک جگہ پہ کوئی چیز ایسے لٹکا کے اور صدقہ کر کے چلے جاتے تھے، تو وہ کوئی بھی شخص آ کے اس کو اٹھا کے استعمال کر لیتا تھا۔ تو بہت سارے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں جو سب سے ریل اور حقیقت پر مبنی خرچ کرنے کی جگہ ہے نا، ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑا سا ڈیپلی سوچنے کے بعد ملتی ہیں۔ مانگنے والے، لینے والے، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اربوں روپیہ ہو سکتا ہے، کروڑوں روپیہ ہو سکتا ہے انہوں نے ڈم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ چندے پہ چندہ، چندے پہ چندہ، ان کے پیٹ نہیں بھرتے، ان کی مزاج نہیں بھرتے، ان کی طبیعتیں نہیں بھرتی، اور انسان جو ہے نا پورا پورا مال اٹھا کے ایک تنظیم میں دے دیا۔ اس پہلے اپنے ارد گرد ایک پریکٹیکل سوچ اپنائیں کہ معاشرے کے اندر کون ضرورت مند ہے جو آپ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اس کے فقر کو اس کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے فقر کو آپ اس کی چال میں دیکھ رہے ہیں، اس کی جھکتی کمر میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی چال کی کمزوری میں آپ کو فقر نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی طرف متوجہ نہیں دے رہے کہ وہ آپ سے مانگ نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ آیات بڑی اہم ہیں کہ آپ کے خرچ کا جو اولین مستحق ہے وہ آپ سے جڑا ہوا شخص ہے جو مانگ نہیں رہا اور ضرورت مند ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچیں، اچھے سے اس پر خرچ کریں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہی ان آیات کا مقصد ہے، اور اس میں جو مختلف پہلو ہیں مدارس دینیہ کے حوالے سے، معلمین کے حوالے سے، قرآن پڑھانے والوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ تراویح بھی جو حفاظ پڑھاتے ہیں، قرہ پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں دیکھیں پورا مہینہ وہ قرآن پڑھائیں گے، پھر ان کو 5-10 ہزار روپے دے کے رخصت کر دیں گے۔ کیوں بھائی؟ اور کوئی بھی مصرف آئے گا، ایک محفل آپ کرتے ہیں، اس محفل کے اندر آپ لاکھ روپے تو یوں اڑا دیتے ہیں پڑھنے والوں پہ۔ قرآن پڑھنے والے کو آپ نے پورا مہینہ قرآن پڑھا، 5-10 ہزار روپے دے کے رخصت کر دیا۔ شرم کا مقام نہیں ہے؟ تو قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تعلیم عام کرنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، اصحاب صفہ کی سنت زندہ کرنے والے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو غور و فکر سے دیکھنا چاہیے۔ اور پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، ان آیات کی تفسیر بھی مکمل ہوئی، اور نئے پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔